آج 7 محرم الحرام اتوار کے دن قرآن مجید کی یہ ایک آیت پڑھ لو، گھر گاڑی دولت سب کچھ آج ملے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک پڑھ کر دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 7 محرم الحرام اتوار کے دن اس ایک آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے آپ کی زندگی کی جو تمام مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی، آپ کی ساری دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آج آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کا وظیفہ بتاؤں گا، اس آیت کا ورد کرنے سے اللہ پاک کی فوری مدد نازل ہوتی ہے اور پھر آپ کی بڑی سے بڑی جو پریشانیاں ہیں وہ جلد سے جلد ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ پاک ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے، اس کا بندہ صرف اسی سے سوال کرے، صرف اسی سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو مجھ سے دعا کر، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ آج اللہ تعالیٰ سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آج اللہ تعالیٰ سے وہ خزانے مانگ لینا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی مل نہیں سکتے، وہ خواہش کرنا جو آپ کی کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی۔ آج اس آیت کریمہ کو پڑھ کر ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی اور نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ اس آیت مبارکہ کی جو فضیلت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ فرمایا، سخت ترین مشکل بھی اگر آ جائے تو اس آیت کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ اس آیت کو پڑھنے سے انسان کا اللہ پر اعتماد اور یقین پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب انسان اللہ پر توکل اور یقین کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، آپ کی بڑی سے بڑی مشکلات حل ہو جائے گی۔ آپ کو اگر دولت کا مسئلہ ہے، بیماری ایسی ہے کہ کئی سالوں سے شفا نہیں مل رہی، گھر میں مشکلات آ چکی ہیں، گھر میں مایوسی آ چکی ہے، گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بچوں کا مسئلہ ہے، اگر آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل نہیں ہو سکتا، وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مرد اور عورتیں دونوں کر سکتے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ بھی مسائل پیش آتے رہتے ہیں اور مردوں کے ساتھ بھی مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ پیسوں کے مسئلے ہوتے ہیں، دولت کے مسائل ہوتے ہیں، بیماریوں کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، منافع صحیح نہیں ہو رہا، آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 7 محرم الحرام اتوار کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اس درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، تسلی سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، آرام، صبر اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، آپ کا جو مقصد ہے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، آپ اپنی اولاد کو اپنا تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔
آپ کو نوکری نہیں مل رہی، یا آپ کہیں اچھی جگہ نوکری کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کاروبار میں منافع ہو، تو اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچے یا بچی کا رشتہ کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اپنی جائز حاجت، جائز مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ استغفار کی بہت برکت ہے۔ اللہ پاک کو وہ لوگ زیادہ پسند ہوتے ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو کتنی مخلوق ہے، کتنی دنیا ہے، سب لوگ گناہ کرتے ہیں پھر اس میں دھنس جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا آج کل گناہ لوگ بہت کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو لوگ گناہ کر کے اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان سے خوش ہوتا ہے اور ان کو خوب نوازتا ہے، اور جو بھی وہ مانگتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان کو نوازتا ہے۔ تو دوستو استغفار آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور دل ہی دل میں یہ ہو کہ یا اللہ میں شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر جو میں نے کیے ہیں، اور آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا۔ استغفر اللہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ المالکو کا وظیفہ ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا، آپ کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ کے سارے جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی۔ جو بھی شخص اس اسم کا ورد کرتا ہے اللہ پاک اس کو مال اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو بھی دولت کو لے کر آپ کے مسائل ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے یا دولت کی کمی ہے، آپ چیزیں نہیں خرید سکتے، آپ اچھا علاج نہیں کروا سکتے، آپ بیٹے کی شادی نہیں کر پا رہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا کریں گے کہ لوگ آپ کے گھر آ کر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ کو اتنی دولت ملی۔ المالکو ایک بار ہو گیا، المالکو دو بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ المالکو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، آہستہ آہستہ آرام سے آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آپ کے صرف 5 سے 7 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آپ کو جو وقت لگے گا وہ 10 منٹ کا وقت ہوگا، لیکن اس وظیفے کے جو کمالات ہیں وہ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 101 بار پڑھ لیں
پھر آپ نے اس کے بعد ایک بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتا ہے، اللہ پاک ہی ہے جو ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے۔ آپ نے اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ ویسے تو ہر وقت اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنا چاہیے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے، تو آپ نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور اقدس میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ آپ کے جو حاجتیں ہیں وہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے۔ دعا میں آپ نے حاجتیں مانگنی ہے، جو آپ کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ نے اللہ سے ان کا حل مانگنا ہے۔ دعا کرتے ہوئے اپنے سچے جذبات کا اظہار کریں۔ اللہ کے سامنے نہیں رونا تو کس کے سامنے رونا ہے؟ اللہ ہی تو ہے، ہمارا وہ سب جانتا ہے، لیکن ہم سے سننا چاہتا ہے۔ اللہ سے باتیں کیا کریں، اپنی ہر ایک بات اللہ کو بتایا کریں، وہ دل کے ارادوں سے واقف ہے، آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ سب سے اہم چیز کامل یقین ہے۔ کامل یقین کے ساتھ جو مانگ لیا جائے مل جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔